اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اللہ کے عظیم نام سے جو بڑا مہربان، بے حد کرم کرنے والا ہے، جو انسان کی برداشت سے بڑھ کر اس کو غم نہیں دیتا مگر اس کی اوقات سے بڑھ کر اس کو رزق اور خوشیاں ضرور دیتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع اظہار ہے رموز اوقاف، حصہ اول۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پیٹرن بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ رموز اوقاف کا جو سوال ہے آپ کے معروضی حصے میں 5 نمبر کا آتا ہے۔ 5 نمبر کے MCQs اس میں سے آتے ہیں۔ انتہائی آسان ہے اور سہل ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر تیار کریں تو 5 نمبر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میری تصویر سے تھوڑی سی توجہ ہٹا کر ہم آتے ہیں موضوع کی طرف۔ جی، علامات اوقاف، تعریف اور مفہوم۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے اور اس کے معنی ٹھہرنا کے ہیں۔ یوں رموز اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جو تحریری فکروں کے مابین لگ کر انہیں تقسیم کرتی ہیں اور ان سے عبارت کا درست مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ رموز اوقاف کو تحریر میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان سے عبارت کی ترتیب درست اور عبارت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ تو انگریزی میں بھی یہ چیزیں جو ہیں آپ نے پڑھی ہوں گی، پنکچویشنز جن کو بولتے ہیں۔ تو جب تک یہ چیزیں علامات اگر عبارت کے اندر، جملوں کے اندر جو ہیں وہ نہ لگائی جائیں، اس وقت تک جملوں کا جو واضح مفہوم ہے اس کو سمجھنا جو ہے مشکل کام ہے۔ اس سے عبارت میں جو ہے وہ سلاست اور روانی آتی ہے۔ تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علامات ہیں وہ کیسے آتی ہیں اور ان کے اندر کون کون سی علامتیں شامل ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہے بچوں سکتہ، جس کا دوسرا نام ہے وقف خفیف، انگریزی میں اس کو کوما کہتے ہیں۔ سکتہ کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے کوما کہتے ہیں۔ سکتہ کی علامت الٹی پیش کی طرح اور انگریزی میں سیدھی پیش کی طرح ہوتی ہے۔ سکتہ عبارت میں سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت ہے۔ اسے درج ذیل مواقع پر استعمال کرتے ہیں۔ کسی جملہ میں 3 یا 3 سے زیادہ اسماء اور اوصاف کے درمیان سکتہ لگاتے ہیں، جیسے زاہد، طارق، سلیم اور عبد القدوس گہرے دوست ہیں۔ اس مثال کے اندر آپ نے دیکھا کہ زاہد کے بعد جو ہے وہ سکتہ کی علامت ہے، طارق کے بعد جو ہے وہ سکتہ کی علامت ہے۔ تو جو میرا سافٹ ویئر تھا اس کے اندر جو اردو کی سکتہ کی علامت ہے وہ میں لگا نہیں سکا، اس میں آپشن نہیں تھا۔ تو یہ جو انگریزی کی سکتہ کی علامت ہے یہی استعمال کی گئی ہے۔ تو جو آپ نے تیار کرنی ہے وہ اردو کے مطابق ہی تیار کرنی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عبارت میں سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ سکتہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے جی ختمہ، جس کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے فل سٹاپ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ ختمہ کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اسے فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اردو میں ختمہ کی علامت ایک چھوٹی سی لکیر کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جبکہ انگریزی میں فل سٹاپ کی علامت ایک نقطہ کے طور پر مستعمل ہے۔ تو یہ دونوں جو فرق ہیں اس کو سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ جس طرح منفی کا نشان ہوتا ہے اردو میں جو ختمہ کی علامت ہے، اس طرح استعمال چھوٹی ڈیش کے طور پہ۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں جی ختمہ بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے اور اسے جملے کے مکمل خاتمے پر لگایا جاتا ہے۔ اس علامت پر بھرپور توقف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فیصل ناشتہ کرتے ہی سکول چلا گیا۔ تو کوئی بھی ایسا جملہ جس میں آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے اور آپ کو جو ہے مکمل ٹھہراؤ درکار ہے تو وہاں پر سکتہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا، کرونا کی وجہ سے
کالجز سے چھٹیاں ہو گئیں، کوئی بھی جملہ جہاں ہم نے اختتام کرنا ہو وہاں پر ختمہ کی علامت یا فل سٹاپ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں وقفہ، جسے نصف وقف بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے سیمی کولن کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ وقفہ کو نصف وقف بھی کہتے ہیں، اسے انگریزی میں سیمی کولن کہتے ہیں۔ اردو میں وقفہ کی علامت کچھ یوں ہے، تو الٹا پیش ڈال کر اس کے نیچے ڈاٹ کا نشان ہے۔ تحریر میں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو تو وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ آسان سی تعریف ہے اس کی کہ سکتہ سے زیادہ جب تحریر کے اندر ٹھہرنا درکار ہو تو اس وقت وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اسے حسب ذیل مواقع پر استعمال کرتے ہیں۔ جملوں کے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے، مختلف اجزاء پر تاکید کرنے کے لیے بھی وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اب مثال، اکرم بیمار تھا تو رشتہ دار آنکھیں پھیر گئے۔ اب دیکھیں، اب دو جملوں کو الگ الگ کیا۔ اکرم بیمار تھا تو رشتہ دار آنکھیں پھیر گئے، اس کے بعد وقفہ کی علامت ہے صرف ایک بیوی وفادار رہی، تو جو اس کا اگلا حصہ تھا وہ ہم نے وقفہ کی علامت کے بعد بیان کیا۔ دیگر مثالوں میں دیکھتے ہیں جی، علمی سفر میں جب بھی مشکل کا احساس ہوا میں نے استاد محترم کو اپنا ہمدرد پایا۔ تو جملے کا پہلا حصہ احساس ہوا تک ختم ہوا اور اس میں وقفہ کی علامت کو ہم نے استعمال کیا، اور جملے کا جو اگلا حصہ ہے میں نے استاد محترم کو اپنا ہمدرد پایا، یہ ہم نے وقفہ کی علامت کے بعد لکھا۔ اس کے بعد دیکھیں، زندگی مشکلات سے عبارت ہے، وقفہ کی علامت، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، پھر وقفہ کی علامت، انہیں ترقی کا زینہ سمجھنا چاہیے۔ تو بعض جملے جو ہیں وہ بے حد لمبے ہوتے ہیں، اس لیے ایک سے زیادہ بار بھی وقفہ کی علامت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے بچوں رابطہ، جسے وقف لازم کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے کولن بولتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ رابطہ کو وقف لازم بھی کہتے ہیں۔ اردو میں رابطہ کی علامت یوں ہے، اوپر نیچے دو ڈاٹ جو استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہے رابطہ کی علامت۔ تحریر میں وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو تو رابطہ کی علامت لگاتے ہیں۔ رابطہ حسب ذیل مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔ کوئی مختصر قول یا کہاوت بیان کرنا مقصود ہو تو تمہیدی جملہ کے بعد رابطہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اب دیکھیں جی، ہم نے تمہیدی جملہ جو ہے پہلے بیان کیا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کے فوری بعد ہم نے رابطہ کی علامت استعمال کی۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھیں، سچ ہے تمہیدی جملہ ہے، اس کے بعد جو ہے رابطے کی علامت ہے لالچ بری بلا ہے۔ مثالوں سے پہلے رابطہ کی علامت، اگر ہم نے کوئی مثال بتانی ہو تو اس وقت بھی رابطہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اور دیگر مثالوں میں دیکھیے جی، لاہور میں متعدد مقامات قابل دید ہیں، تو یہ ہمارا تمہیدی جملہ تھا، اس کے بعد ہم نے رابطے کی علامت استعمال کی، تو جو قابل دید مقامات ہیں وہ آگے ہم نے ترتیب کے ساتھ لکھ دیے۔ ایسے دو متضاد جملوں کے درمیان بھی رابطہ کی علامت لگاتے ہیں جو مل کر ایک پورے خیال کو ظاہر کرے۔ زیارات مقدسہ پر جانے کو دل چاہتا ہے مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ اب دیکھیں جی، دو جملے ہیں اور متضاد جملے، ان کے درمیان بھی رابطے کی علامت استعمال ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، دوسری طرف علت اور وجہ بھی بتا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا جو آخری حصہ ہے وہ تفصیلیہ، یہ وہ علامت ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تفصیلیہ کو انگریزی میں کولن اینڈ ڈیش کہتے ہیں۔ تفصیلیہ کو انگریزی میں کولن ڈیش کہتے ہیں۔ اردو میں تفصیلیہ کی علامت یوں ہے، دو ڈاٹ ہیں، اس کے آگے جو ہے وہ ختمہ یا منفی کا نشان استعمال ہوتا ہے۔ تفصیلیہ کی علامت حسب ذیل مواقع پر استعمال ہوتی ہے۔ جب کوئی تفصیل دینا مقصود ہو تو درج ذیل یا مختصر یہ کہ لکھ کر تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا آسان ہے،
سمپل سی اس کی تعریف ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی تفصیل یا ڈیٹیل بتانی ہو تو اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں، جیسے کہ حسب ذیل لکھتے وقت یا درج ذیل لکھتے وقت تفصیلیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں مثال نمبر 1، پاکستان کے صوبے درج ذیل ہیں، اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت ہے اور آگے صوبوں کے نام ہے۔ دوسری مثال، پاکستان کے اہم زرعی اجناس درج ذیل ہیں، تو یہ تفصیلیہ کی علامت ہے، تو اس کے بعد آپ گندم، مکئی یا چاول کی فصل کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کی آسانی کے لیے میں نے جو ایک پیج یہاں پر پیسٹ کیا ہے، اس میں ان علامتوں کے انگریزی کے اندر نام ہیں، اس کے بعد اردو کے جو ہے ان کے نام، اور ساتھ ان کی علامتیں اردو کے اندر اور انگریزی کے اندر، تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے جن 5 علامتوں کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے وہ ختمہ، سکتہ، وقفہ، رابطہ اور تفصیلیہ ہے۔ باقی حصہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ تو یہ پیارے بچوں، میں نے ان کے MCQs بھی یہاں پر پیسٹ کیے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ امتحان میں یہ کس طرح آتے ہیں۔ تو یہ آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ دیکھیں کہ ختمہ کو انگریزی میں کہتے ہیں، آگے انہوں نے اس کے 4 آپشن بنا کے دیے ہیں کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو جو اس کا درست آنسر ہوگا اس پہ اپنے ٹک کا نشان لگانا ہے، پھر آگے جی ختمہ کی تعریف، پھر آگے 4 آپشن، تو اسی سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پیپر میں کس طرح آتے ہیں۔ یہ سکتہ کے MCQs ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ وقفہ کے MCQs ہیں، یہ بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی رابطہ، اس کے بعد تفصیلیہ کے MCQs، حرف آخر، رموز اوقاف کا اگلا حصہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ مزید کسی تشنگی کی صورت میں ہمہ وقت رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم قائم رکھے اور ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ مزید اگلے لیکچر کے لیے تیار رہیے گا۔ اللہ حافظ۔